لاسٹ ٹائم ہمارا ٹاپک ہوا تھا نماز کے، ہم نے واجبات پڑھ لیے تھے، اور آج کا ہمارا ہوگا کہ نماز کے اندر جو چیزیں سنت ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی نماز کے اندر نماز کو توڑنے والی باتیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ کچھ چیزیں ہم آج انشاءاللہ العزیز کور کرتے ہیں۔ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت جس پر ہم عمل کرتے ہیں اور ایز اے سنت عمل کرتے ہیں اس پہ، وہ ہے تکبیر کہتے وقت رفع یدین کرنا، ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ایسے ہی ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی نارمل حالت میں رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور نارمل سے مراد یہ ہے کہ نہ تو مٹھیاں بند کی جائیں، نہ بہت زیادہ اکڑا کے ہاتھ کھولے جائیں، نارمل جیسے ہاتھ ہتھیلیاں یوں کھولی جائیں، اور ہتھیلیوں کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف ہو، اندر کی طرف منہ کرنا، اس طرح ہاتھ پھلکانا، یہ سارے خلاف سنت طریقہ ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے نماز کے اندر۔ اور تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنا، یہ بھی سنت ہے۔ مردوں کے لیے ناف کے نیچے، ایک روایت کے مطابق ناف سے اوپر، ناف کے اوپر اور ناف سے اوپر، سینے سے نیچے، یہ تینوں روایات احادیث میں آتی ہیں۔ تو ان تینوں طریقوں سے ہاتھ باندھنا، اور حتیٰ کہ بعض کے نزدیک ہاتھ کھلے چھوڑنا بھی سنت ہے۔ آپ کی ایسی احادیث بھی ثابت ہیں آپ سے۔ تو پھر اس کے بعد نماز کے دوران جب ہم نماز کو شروع کریں گے تو پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا۔ جب بھی ہر رکعت کے اندر نماز کا آغاز کریں تو تلاوت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا، یہ سب سنت عمل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی سنت عمل ہے، پڑھتے ہیں نا، تو اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ سنت ہے یہ۔ اور بسم اللہ کو، اعوذ باللہ کو اور سبحانک اللہم کو، یہ ثنا، تعوذ اور تسمیہ جو ان کے نام ہیں، ان کو زیر لب آہستہ آواز میں پڑھنا، جہرن نہ پڑھنا، یہ سنت ہے، آہستہ پڑھتے ہیں ہم بھی۔ امام جب ولضالین کہے تو آمین کہنا، یہ بھی سنت۔ البتہ اس بات میں تھوڑا اختلاف ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہا جائے گا یا آہستہ آواز سے کہا جائے گا، لیکن آمین سب کے نزدیک کہا جائے گا۔ رکوع کی جو تسبیحات ہیں یہ پڑھنا بھی سنت ہے، سجدے کی تسبیحات پڑھنا بھی سنت ہے، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی سنت ہے۔ التحیات پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا اور دعا مانگنا، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں نماز کی بنیادی طور پر جو سنتیں ہیں۔ پھر ایسے ہی سجدہ جو ہے اس کے اندر ترتیب کے ساتھ بیٹھا جائے، سجدے کی طرف جایا جائے، ترتیب کے ساتھ ہی اٹھا جائے، پہلے گھٹنے زمین پر لگانے کی کوشش کی جائے، پھر ہاتھ، پھر چہرہ، پھر چہرہ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، گھٹنے اٹھا کے، ٹخنے اپنے یعنی پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جایا جائے، اور جب اتحیات پہ بیٹھا جائے تو بایاں پاؤں بچھا کے دائیں پاؤں کو کھڑے کر کے بیٹھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور سلام کو بلند آواز سے کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ یہ ہیں جی نماز کی بنیادی طور پر جو سنن ہیں جن کا کرنا نماز کے اندر جو ہے وہ اجر اور ثواب کی چیز ہے، اور اس کے بغیر یعنی ظاہر ہے کہ نماز ادھوری ہوگی، ثواب کے اندر کمی ہوگی، نقص ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی کوئی سنت کسی سے کوئی رہ جاتی ہے
تو اس سنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کا کوئی تدارک، کوئی کمپنسیشن اس کی لازم نہیں ہوگی اس کے اوپر، کہ وہ جیسے کہ فرض کے اندر اور سجدہ اپنا واجب کے اندر سجدہ سہو کے اصول ہیں، تو سنت کا تعلق، سجدہ سہو کا تعلق سنن کے ساتھ نہیں ہے. اگر سنن میں سے کوئی چیز اس کی مس ہوتی ہے یا اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے کہ نماز کے مفسدات، نماز توڑنے والی باتیں کون سی ہیں. تو کلام کرنا نماز کے اندر، تکبیر تحریمہ شروع کرنے سے نماز کے اندر بات چیت کرنا بھی حرام ہو جاتی ہے، کھانا پینا بھی حرام ہو جاتا ہے، اور چلنا پھرنا بھی حرام ہو جاتا ہے. تو نماز کے دوران اگر کوئی آدمی کسی سے بات کر لیتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی نماز کے دوران کوئی چیز کھا لیتا ہے، نیچے کوئی دانا پڑا ہوا تھا اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، ایسے بیوقوفی کر لی اور وہ نکل گیا، تو یہ کھانے کے زمرہ میں آ گیا ہے، اس لیے اس سے نماز ٹوٹ جائے. اس وقت بعض لوگ دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو اس کے حوالے سے بھی سوال کرتے ہیں کہ بھی دانتوں میں کوئی چیز تھی اور وہ نکلی اور اندر چلی گئی. تو یہ اگر وہ چھوٹے موٹے ذرات جیسے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے تو نہیں ٹوٹا، لیکن اگر لقمے کے برابر یا لقمے کے چھوٹا چھوٹا لقمہ جو ایک چنے کا دانہ یا ایک کھجور کی گٹلی کے برابر کوئی چیز منہ میں رکھی ہوئی تھی تو وہ نکلی گئی تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ کھانے کے زمرہ میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، کھانا بھی ہو گیا، کلام بھی ہو گیا. اور ایسے ہی اگر نماز کے دوران یعنی جیسے نارمل چلا جاتا ہے ویسے چلنا شروع کر دیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. البتہ اگر صف کی درستگی کی ضرورت ہے، صف کو ملانے کی ضرورت ہے، آگے جگہ خالی ہو گئی ہے، کوئی آدمی وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہاں صف سے نکل گیا ہے، تو پھر پاؤں یعنی بالکل پراپر چل کے نہیں آگے جانا چاہیے یا صف کو سیدھا کرنا چاہیے، بلکہ پاؤں کو گھسیٹ کے آہستہ آہستہ یعنی اس کے ساتھ انسان ہو جائے تاکہ صف بھی سیدھی ہو جائے اور چلنے والی بات بھی نہ پائی جائے، کیونکہ اگر تیز قدم چلے گا تو یہ نماز کو توڑنے والی چیزوں میں سے چیز ہوگی. ٹھیک ہے جی. کچھ مجبوریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جن میں نماز توڑنے کی اجازت ہوتی ہے. اگر کوئی میجر لاس ہو رہا ہے نا، کوئی نقصان ہو رہا ہے کسی کا، تو اس میں اس کے لیے گنجائش ہے اس بات کی کہ وہ نماز کو توڑ کر اس نقصان کو اپنے دیکھ سکتا ہے، اس نقصان کو برداشت کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا صرف دیکھنا ہے کہ ہیں یا نہیں. اچھا چلیں، جزاک اللہ. تشریف لائیں. تو آپ کی وہ کلاس مس ہو جائے گی؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بس وہ چیز دینی ہے آپ کو، وہ جاتے ہوئے لے جائیے. ٹھیک ہے چلیں. تو مثال کے طور پر کوئی گمشدہ چیز ہے جو ویلیویبل ہے، ہلکی پھلکی چیز نہیں، گھڑی ہے، موبائل ہے، اینک ہے، کہیں رکھی تھی اور آ کے نماز جب شروع کی تو پھر یاد آیا کہ یار میں تو وہاں بھول آیا ہوں اور وہ گم ہو جائے گی، وہاں سے ضائع ہو جائے گی. تو اس کے لیے اگر چلا بھی جائے اٹھ کے تو پھر اس کی یعنی اس کو اجازت ہے شرعن کہ یہ اٹھ کر اپنی نماز کو توڑ لے اور وہاں. اور ایسے کسی کی جان کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، کوئی بچہ ہے یا کوئی بیمار ہے، اندیشہ ہے کہ اگر میں نے نماز کو کنٹینیو رکھا تو پھر ہے وہ نقصان ایسا ہو جائے گا کہ جو پھر بعد میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا، تو نکل جائے گا ہاتھ سے، تو پھر اس لیے اس کے لیے بھی نماز کو توڑ کر اس چیز کو دیکھنا ٹھیک ہے. یعنی نماز فرض کے جو احکام ہیں نا جی وہ مکمل ہو گئے ہیں. اس میں ایک چیز ہے اور وہ ہے کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سجدہ سہو کے واجب ہونے اور مسافر اور مریض کی نماز، یہ تھوڑی سی مختصراً ہم کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم آگے جو ہے وہ کسی جمعہ اور عیدین اور نماز جنازہ کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو سجدہ سہو کے واجب ہونے کی موٹی موٹی چند مثالیں صرف ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ فرض اور واجب کی یہ جو تقسیم کی گئی ہے نماز کے اندر، فرض یا واجب کی جو تقسیم کی گئی ہے اس کا بھی میجر آبجیکٹو یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اگر سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز ادا ہو جائے گی،
اور اگر وہ فرض رہ گیا ہے اور آپ نماز سے باہر آ گئے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو اثر نو نماز پڑھنی پڑے گی. مثال کے طور پر کسی آدمی نے 2 رکعتوں کی نماز پڑھی اور اس میں 1 رکعت میں رکوع ہی نہیں کیا, سلام پھیر کے نماز سے باہر آ گیا, اب اس کو یاد آیا, اور یاد وسوسہ نہیں پیدا ہوا, کنفرم یاد آ گیا اس کو کہ میں نے واقعتاً یہ سجدہ رکوع 1 نہیں کیا تھا, تو اب اثر نو نماز پڑھنا پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا ایسے ہی نماز یہ یعنی نماز کے اندر اس کو یہ یاد آیا, نماز کے اندر 1 رکعت کے اندر اس نے 7 سورہ نہیں ملائی, 2 رکعتوں کی نماز پڑھ رہا تھا, پہلی نماز کیا سورہ فاتحہ پڑھی اور 7 سورت میں ملا دی, دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت ملانا بھول گیا اور ایسے ہی رکوع کے اندر چلا گیا, تو ایسے شخص کے لیے کیا ہوگا, سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا. اگر یہ صرف سجدہ سہو آخر میں کر لے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز کی ادائیگی درست ہو جائے گی اور اس کے اندر کوئی غلطی باقی نہیں رہے گی. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ تو سجدہ سہو گویا کہ ایک چیز کیا بتائی میں نے کہ جس میں واجب رہ جائے, سرے سے ہی واجب ہی چھوٹ جائے, اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اور یا ایسے ہی فرض کے اندر یا واجب کے اندر تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر 4 رکعتوں کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں پہ اتحیات پڑھ کر آپ نے کھڑے ہونا ہے, لیکن اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیا, دعا پڑھنی شروع کر دی, حالانکہ تیسری رکعت میں کھڑا ہونا فرض ہے اس وقت. تو اب یہ ڈیلے جو ہو رہا ہے, یہ تاخیر جو ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے کس چیز کی تاخیر ہو رہی ہے؟ فرض کی تاخیر ہو رہی ہے. تو اس فرض کی تاخیر کی وجہ سے اس کو سجدہ سہو جو ہے وہ کرنا پڑے گا, پھر اس کی نماز درست ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور ایسے ہی واجب رہ جانے کی تو کئی ساری مثالیں ہو سکتی ہیں, دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا, ٹھیک ہے نا جی, یا جو ہے وہ اتحیات پڑھنا بھول گیا, 2 رکعتوں پہ بیٹھنا تھا, وہ 2 رکعتوں پہ بیٹھنا بھول گیا, 4 رکعتوں والی نماز ہے یا 3 رکعتوں والی نماز ہے, تو ہر 2 پہ بیٹھا جاتا ہے نا, تو 2 رکعتوں پہ بیٹھنا تھا, بیٹھنے بغیر ہی یہ تیسری رکعت پہ کھڑا ہو گیا, تو اب اس کے لیے حکم کیا ہے کہ یہ آگے پوری نماز مکمل کرو, اب دوبارہ پیچھے اتحیات کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا کمپنسیٹ ہو جائے گا کس چیز کے ساتھ؟ سجدہ سہو کے ساتھ ہو جائے گا. یہ گویا کہ سکپ ہو جانا کسی واجب کا, وہ والی شکل ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی واجب کے اندر تاخیر بھی ہو جاتی ہے بس اوقات. مثال کے طور پر جہری نماز کے اندر امام کے لیے جہرن قرات کرنا واجب ہے, اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے, یہ بھول کر اپنے آہستہ آواز سے پڑھنا شروع کر دیا, اس نے تھوڑی سی سورہ فاتحہ اس نے پڑھ لی تھی, تو پھر مقتدیوں نے یاد کروایا کہ یہ تو مغرب کی نماز ہے, انہوں نے کہا سبحان اللہ یا الحمدللہ کہہ کر جو لقمہ دیا تو ان کو یاد آ گیا, اب انہوں نے تلاوت کرنا شروع کر دی. اب یہ جہر مطلقاً چھوٹا تو نہیں ہے, جہر تو ہو گیا, اونچی آواز سے تلاوت تو ہو گئی نا, لیکن دیر سے ہوئی ہے, تو یہ واجب کی تاخیر کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہوگا. ٹھیک ہے جی. سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنے کا ایک طریقہ جن احادیث کے مطابق احناف عمل کرتے ہیں وہ ہے کہ اتحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرا جائے, 2 سجدے کیے جائیں, اور پھر دوبارہ اتحیات سے اتحیات شروع کر کے دعا درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیا جائے. ٹھیک ہے. ایک طریقہ احادیث میں یہ آتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یا اس طرح کے دیگر کبار صحابہ جو ہیں ان سے یہی طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منقول ہے, اور بھی روایات ہیں. بہرحال تو یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ اور اس کے واجب ہونے کی وجوہات. ٹھیک ہو گیا جی. سجدہ سہو کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ساری اتحیات آخر تک پڑھ کے ایک طرح یعنی سلام پھیر دیا جائے اور پھر 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ زیادہ یعنی ہم بہتر سمجھتے ہیں, یہ جو پہلے طریقہ بتایا احناف کے ہاں یہی یعنی ہے, اور احناف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابہ سے یہ والا جو طریقہ منقول ہے انہوں نے اس کو پرائرٹی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ تو ہو گیا سجدہ سہو کے احکام. اب آ جائیے اس بات کی طرف, مریض کے احکام. مریض کی نماز کے احکام پڑھے ہم نے پہلے, کچھ تھوڑے سے پڑھے تھے میرا خیال ہے, ہم نے وہ صبح والوں نے پڑھے ہیں شاید, ہیں وضو کے احکام پڑھے تھے, مریض کے وضو بھی پڑھ لیا تھا ہم نے. تو مریض کے احکام یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران جی ہاں, اور سلام بالکل پھیرنے کے بعد بات چیت کرنے کے بعد یاد آیا, تو اگر تو اس نماز کا وقت باقی ہے تو پھر اس کو نماز دہرانی چاہیے, اعادہ کرے گا, وہ نماز کا دوبارہ پڑھے گا. اور فریضہ اگرچہ اس کا ادا ہو چکا ہے, جو اس کی لائبلٹی ہے بنیادی طور پر وہ ویو آف ہو چکی ہے. میرے سے ملنا ہے, آ جائے. وعلیکم السلام. ہاں فیس کا پیغام ہے دفتر کی طرف سے, تو جو آ جائے ہیں وہ بھی جمع کروا دیں.
وہ پیچھے بیٹھے ہیں، آ جانے ان سے خاص طور پہ لے لیجیے گا. تو جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مریض کی بات کر رہے تھے ہم، آپ کا سوال ہو گیا کلیئر. تو مریض جو ہے وہ یعنی اگر تو رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، تو بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھ لے وہ، ٹھیک ہے. اور اگر رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑا ہو سکتا ہے، پہلے میں نے کیا کہا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا. کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے، چنگا والا ہے، کھڑا بھی ہو جاتا ہے، کہیں پر بھی، کہیں کھڑے ہیں صاحب ہیں، بزرگ ہیں، کھڑے، ٹانگیں ٹھیک ہے، اتنی ٹانگیں ٹھیک ہے ان کی کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کمر یا گھٹنوں کی تکلیف وغیرہ کی وجہ سے ان کے لیے سجدہ اور رکوع ادا کرنا مشکل ہے، جس کو وہ اشارے سے ادا کرنا چاہتے ہیں. تو ابتداءً ہی ان کا قیام بھی ان سے معاف ہو جاتا ہے، حالانکہ قیام کر سکتے ہیں، وہ قیام کر سکتے ہیں لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے، تو ایسے آدمی کے لیے قیام معاف ہو جائے گا. اب اس کے لیے آپشن ہے کہ جیسے وہ کرسی پہ نماز پڑھنے والے بعض لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے کہ وہ قیام کے دوران کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب رکوع اور سجدے کی باری آتی ہے تو پھر وہ چیئر استعمال کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور پھر رکوع اور سجدہ اشارے کے ساتھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اولن بھی اگر وہ بغیر کسی یعنی کھڑے ہوئے کا عذر کے بغیر، کھڑے ہونے والے عذر کے بغیر، چونکہ رکوع اور سجدہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے وہ ابتدا سے ہی ساری نماز بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. کس عذر کی وجہ سے اچھا، اور اگر آدمی بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو پھر لیٹ کر پڑھے گا، تا وقتے کہ وہ جو ہے وہ اپنے سر کے ساتھ اشارہ کر سکتا ہو. اگر وہ اتنا یعنی کہہ لیں کہ مفلوج ہو چکا ہے کہ سر کا اشارہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں رہا، تو پھر ایسے آدمی کی نماز ہی معاف ہو جاتی ہے، ساکت ہو جاتی ہے نماز اس سے. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ لیٹ کر نماز پڑھے گا، تو لیٹنے کے دونوں طریقے ٹھیک ہیں، یا تو یہ کہ قبلے کی طرف ٹانگیں کر لے اور پیچھے سے اس کی جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ جو ہے اس کو تھوڑا اونچا کر دیا جائے کمر کی طرف سے، تو وہ سر کے اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھ لے. یا پھر یہ ہے کہ اس کو جنوب کی طرف پاؤں کر کے دائیں کروٹ پہ قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹا دیا جائے اور پھر وہ سر کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے. لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا. بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ بھی میں نے عرض کر دیا. اگر کوئی آدمی چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور وہ رکوع اور سجدہ یعنی کرتا ہے، اشارہ نہیں کرتا بلکہ رکوع اور سجدہ ہی کر رہا ہے وہ، تو یعنی رکوع کے لیے تو جھکنا ہوتا ہے، وہ چیئر پہ بیٹھ کے جھک جاتا ہے، اور سجدہ کرتے وقت وہ جو ہے وہ زمین سے اگر کوئی اتنی اونچی چیز جو جیسے ہماری یہ آپ کی ٹانگوں کا جو لیول ہے، گھٹنوں کا جو لیول ہے، اس کے برابر یا اس سے کسی نیچی چیز پر وہ جھک کر زمین کے اوپر کوئی تپائی یا کوئی میز یا کوئی ٹیبل ایسا کھڑا کیا ہوا ہے، یہ تو اونچا ہے، اس کی ہائٹ زیادہ ہے. اس کی ہائٹ اگر میرے گھٹنوں کے برابر ہو اور میں نیچے جا کر سجدہ کروں تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں اشارہ کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ رکوع اور سجدہ ہی کر رہا ہوں. کیا کہا جائے گا کہ یہ رکوع اور سجدہ ہی ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایسا شخص جب رکوع اور سجدہ کر رہا ہے تو اس کی نماز مکمل ہے، اس کی نماز مکمل ہے. دوسری طرف ایک مسئلہ ہے کہ جو آدمی صحیح سالم ہے، جو رکوع اور سجدہ کر رہا ہے، وہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا جو اشارے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اشارے والے کے پیچھے رکوع اور سجدہ کرنے والا نماز نہیں پڑھ سکتا. لہذا اگر یہ کرسی پر بیٹھا ہے جس کو میں نے رکوع اور سجدے کے اندر شمار کیا ہے، اگر یہ کرسی پہ بیٹھ کر بھی امامت کروائے گا تو امامت ہو جائے گی، یا زمین پر بیٹھ کر بھی امامت کروائے گا تو امامت ہو جائے گی. کراچی کے اندر ایک بہت بڑے درس قرآن دینے والی شخصیت تھی، مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، شہید کر دیا گیا ان کو بھی. تو ان کی ٹانگیں یعنی پیدائشی طور پر ہی مفلوج تھے، صحیح ہے، لیکن چونکہ زمین پر بیٹھنے کے بعد رکوع بھی یوں اٹھ کے آگے کر لیا کرتے تھے اور بالکل آگے زمین کے اوپر جا کر ماتھا ٹیک کے سجدہ بھی کر لیا کرتے تھے، امامت بھی کرواتے تھے. قیام نہیں، قیام نہ بھی ہو لیکن رکوع اور سجدہ اگر اس کا پراپر ادا ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے وہ آدمی جو صحیح سالم ہے وہ اس کی اقتدا کر سکتا ہے. یہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں، کلیئر ہو نا یہ والا. وہ دھرنے کے دنوں کے اندر علامہ طاہر القادری صاحب نے بھی بیٹھ کر کرسی پہ جب عید کی نماز پڑھوائی تھی، بہت سارا شوشہ لوگوں نے اٹھایا تھا اس وقت بھی. لیکن مسئلہ اگر پتہ ہے تو پھر ان کے مسئلے کو اگر انہوں نے اسی طریقے سے کیا تھا جو میں مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں تو پھر تو جواز ہے. وہ اس سے قطع نظر کہ ان کی یعنی کیا یعنی ہے، باقی چیزوں سے اختلاف کسی کو ہے یا نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے.
لیکن صرف یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی اگر کوئی شکل سامنے آئے تو اس پر اعتراض ہی ضروری نہیں ہوتا. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ مریض کو کے بستر کو اگر حرکت دینا ناممکن ہو، قبلے کی طرف رخ کرنا اس کا ممکن ہو، تو پھر جدھر اس کا رخ ہے ادھر ہی وہ نماز پڑھ لے. اس کو میڈیکل ایکوپمنٹ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ سارے کے سارے قبلہ کی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر اس کا بیڈ لگا ہوا ہے، جہاں پر اس کو جو ہے وہ اس کی میڈیکیشن جاری ہو رہی ہے، جہاں پر اس کو صحت کے آلات لگے ہوئے ہیں، تو اس کی رخ ہی کسی اور طرف ہے. اب ان کو اتارنا ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس کے بیڈ کو گھمانا ناممکن ہے، تو پھر جدھر رخ ہے اس کا وہیں پر ادھر ہی نماز پڑھ لے. ایسے ہی اگر اس کے کپڑے اور اس کی بیڈ شیٹ کو چینج کرنا تکلیف دہ ہے اس کے لیے، تو اس کو اٹھانا بٹھانا نکالنا نیچے سے اس کے بستر کو، اور وہ ظاہر کو کوئی سرجری ہوئی ہے، کوئی بلیڈنگ شلیڈنگ یہ وہ کچھ اس طرح کی گندگی اس کے جسم کو لگی ہوئی ہے، تو وہ بھی اس کی معاف ہے. وہ صرف اس کو تیمم کروا دیا جائے اور نماز پڑھا دی جائے گی، نماز وہ پڑھ لے گا، بشرطے کہ وہ کانشیس میں ہے اور وہ کیا کہتے ہیں رکوع اور سجدے کے لیے سر سے اشارہ کر سکتا ہے، تو پھر وہ نماز پڑھے گا. ٹھیک ہو گیا جی. کوماس میں تو پھر ہاں وہ تو بے ہوشی کی ہی ٹائپ ہے یہ کوما، ٹھیک ہے نا، اور انکانشیس ہو جانا. اور اس کے اندر یہ ہے کہ جس دن کے اندر ہوا ہے اس کی نمازیں صرف اس کے اوپر قضا ہوں گی. اس کے علاوہ باقی جتنے ایام یہ بے ہوش رہا ہے ان تمام کی نمازیں جو ہے نا وہ اس پہ واجب ہی نہیں ہوئی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سویا پڑا ہے یا غیر مکلف ہو چکا ہے، شریعت کا پابند ہی نہیں رہا ان دنوں کے اندر، اس لیے ان کی قضا اس کے اوپر لازم نہیں ہوتی. اچھا جی، ایسے ہی مسئلہ ہے جی آگے مسافر کا بھی. ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر پہ جاتا ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے گا. تو اگر کوئی شخص اتنی دور گھر سے جانے کا ارادہ کرتا ہے جہاں پر پیدل چل کر یا درمیانی رفتار والی جو سواریاں ہیں، جو یعنی چوپایوں والی سواریاں جو ہیں، ان سواریوں کے ذریعے سے جانے کے لیے 3 دن لگتے ہیں. اور 3 دن سے مراد یہاں قافلے کے چلنے کا جو انداز ہوتا تھا اس زمانے میں وہ مراد ہوگا. اور وہ یہی ہوتا تھا کہ صبح فجر سے چلے ہیں اور زوال تک بس. پھر ظاہر ہے کہ قافلے کے جانوروں کے، لوگوں کے کھانے کے پینے کے آرام کرنے کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور رات 12-1 بجے تک تو لائٹیں نہیں نہ چلتی تھیں اس زمانے میں. مغرب ہوئی تو بات کہانی ختم، دن ختم. تو آدھا دن چل لیا گویا کہ فجر سے لے کے زوال تک، بقیہ آدھا دن نمازیں بھی ہیں، کھانا بھی ہے، جانوروں کو بھی چارہ ڈالنا ہے، اور بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے جو کام ہے. تو اتنا دورانیہ 3 دن چلنے میں وہاں لگتا ہو، جس کی اب میئرمنٹ کیلکولیشن کر لی گئی ہے کلومیٹرز کے اندر. 48 مائلز اور 77 بنتے ہیں، 77 کلومیٹرز جو ہیں. اگر دور جانے کا کوئی شخص ارادہ کر لیتا ہے اپنے گھر سے تو وہ شخص مسافر ہے جب وہ اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکلے گا. آپ نے ارادہ کر لیا اور یہاں سے چل پڑے اور ڈیوو کے اسٹیشن پہ آپ پہنچ گئے ہیں، تو اب یہاں نماز جو پڑھیں گے بھی چونکہ شہر کے اندر ہیں آپ، اس لیے پوری نماز پڑھیں گے. ابھی آپ کا سفر شروع نہیں ہوا، شہر کی حدود سے نکل کر آپ کے لیے سفر قصر کی نماز جائز ہوگی، اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے تک آپ قصر کی نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں جی، یعنی آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں جا رہا ہوں 80 کلومیٹر 77 کلومیٹر پہ، جب آپ نکل گئے اتنے کے ارادے سے، تو اگرچہ آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچے، منزل پہ پہنچنے سے پہلے ہی 4 دن آپ راستے میں ہی موجیں کری جا رہے ہیں، یہاں سے نکل کر سائیاں والے میں بیٹھ گئے جا کے، چلو یار لاہور بعد میں پہنچیں گے، تو مسافر ہیں. ٹھیک ہے، یہ مسافرانہ ہی وقت شمار ہوگا. جب واپس آئے گا اور پھر وہ عشاء کے ٹائم واپس آ گیا، مطلب عشاء کے ٹائم تو صبح فجر تک ہوتا ہے، تو وہ رات، ہاں تو اس کو چاہیے اگر تو نے قصر پڑھنی ہے تو پھر راستے میں بریک لگا کے پہلے قصر پڑھ کے داخل ہو شہر میں. صحیح ہے، لیکن اگر انٹر ہو گیا اور نماز ابھی نہیں پڑھی ہوئی تھی تو یہ تبدیل ہو جائے گی پوری نماز کے اندر. ایسے ہی گھر کے اندر تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، وہ پڑھتا نہیں ہے، شہر سے باہر جا کے پڑھتا ہے تو 2 پڑھے گا، قصر کرے گا. ہاں جہاں جس حالت میں جس سٹیٹس میں قضا ہوئی ہے وہی والی قضا پڑے گا. اگر وہاں رہی ہوئی تھی یہاں آ کے پڑھ رہا ہے تو قصر پڑے گا، یہاں والی وہاں جا کے پڑھ رہا ہے تو پوری پڑے گا. جو ذمہ داری جیسے اس کے اوپر وہ ڈیو ہوئی ہے اس کو ایز اٹ از اس کو ادا کرے گا.
اس میں ایک دفعہ مفتی صاحب سے میری ڈسکشن ہوئی تھی، یہ چیز پوچھی تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا سفر کا نکلنے کا، تو اگر آپ کو وہ ارادہ کر چکا تو جو نماز دوسرے بھی پڑھیں گے آپ، وہ بھی آپ کو کیسے پڑھیں گے ان کے مطابق؟ یہ بات کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ نہیں، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. یا تو بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے آپ سے، تو یا پھر یہ ہے کہ ان کے علم میں کچھ تھوڑی بہت کمی ہے. اس طرح دیکھو نا، اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کل جانا ہے میں نے صبح اٹھ کے سفر پہ، تو ارادہ تو میں نے کر لیا، تو اگلیاں دن میری موجہ لگے رہنے چاہیے، اگلیاں میں تو سارے دن ہی ایسے ہی پڑھتا رہوں گا. تو اس کا کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، صرف نیت کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کوچ کر جانا بھی ضروری ہے. اور کوچ بھی کہاں تک کرنا ہے کہ جب تک آپ شہر کے اندر ہی گول گول گھوم رہے ہیں تو اس وقت تک بھی پوری رہنی ہے نماز. شہر کی باؤنڈری سے باہر نکلیں گے تو آپ کی نماز کا قصر کا آغاز ہونا ہے، ورنہ نہیں ہونا قصر کا آغاز. یہ ہے اصول اس میں. ہاں، باؤنڈری کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں یہ اب مشکل ہو گیا بہت زیادہ، کیونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے کوئی نہیں کہ بھئی یہ شہر جو ہے یہاں پر ختم ہو گیا. اب وہ جتنے چھوٹے چھوٹے پنڈ ہیں وہ سارے کے سارے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. یہ پنڈ ہی تھا نا، یہ بھی شہر کے اندر، شہر کے مڈ میں آ گیا ہوا ہے. تو بہرحال عرف کے اندر، وہاں کے ماحول کے اندر جو سمجھا جائے کہ یہ شہر سے باہر کی آبادی ہے وہ شہر کا باہر شمار ہوگا. اب یہ یہاں سے واپٹا سٹی تک سارا فیصل آبادی شمار ہو رہا ہے تقریباً یہ جو ہے نا وہ سائیاں والا آتا ہے نا وہ، ہاں جی، سائیاں والا کا جو ہے وہ انٹرچینج کے اوپر اگر آپ داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اگر ریسٹ ایریا میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کی قصر کنسیڈر ہونی چاہیے، ورنہ نہیں. تو یہ ہے. تشریف لیں سر آپ. اچھا، تو اس کا یعنی یہ ہے جو مین ہے اس کی چیز کے عرف کے مطابق جو اس کا سمجھا جاتا ہے کہ یہ شہر کی حدود ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے جی، کروائیں گے، بالکل کروائیں گے. مسافر امام بن سکتا ہے، مسافر اپنے مسافر کے لیے بھی امام بن سکتا ہے، مسافر مقیم کے لیے بھی امام بن سکتا ہے. البتہ مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا، جیسے وہ پوری نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی پوری نماز پڑھنا ہوگا. تیسرا بندہ وہ کون ہے، مقیم ہے یا مسافر ہے؟ اچھا، وہ اپنی 4 رکعتیں پوری کرے گا، جتنی مسافر کے ساتھ پڑھ ہو گئی. برابر کا مطلب صف بنانے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں؟ صف میں 2 لوگ ہیں تو جو 2 کا طریقہ ہوتا ہے، جو اگر 3 لوگ ہیں تو جو 3 کا ہوتا ہے. ہاں، ساتھ شامل ہو سکتا ہے، وہ اس کو اشارہ کر دے. امام کے لیے آگے جگہ تو امام آگے کو ہو جائے سے رکھ جائے، اور اگر مقتدیوں کے پیچھے کے لیے جگہ تو مقتدی پیچھے. یہ ہم نے مفسدات صلاۃ میں بھی ذکر کیا، میرا خیال آپ کے آنے سے پہلے کیا یا آپ کے آنے پر کیا نا. ہاں، تو سرک کر ہونا چاہیے اس کو، باقاعدہ قدم اٹھا کے چلنا جو ہے نا یہ مفسد صلاۃ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی، جزاکم اللہ.